میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو۔ اور بات جو میں اب کرنے لگا ہوں نا، یہ بہت بڑے مقام کی بات ہے، بہت بڑے مرتبے بلندی کی بات ہے، اللہ کرے کسی کو نصیب ہو جائے، آپ سن لیں اللہ، اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو، اور بات تو جب ہے ایسا رابطہ پیدا کرو، بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو، وہ تمہیں دیکھا کرے تم انہیں دیکھا کرو، وہ تمہیں دیکھا کرے، وہ تمہیں دیکھا کرے تم انہیں دیکھا کرو۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا و دین، ہر طرف کیا دیکھنا بس اس طرف دیکھا کرو۔ یہ سب نہ کر سکو، آخری شعر پہ عمل کر لو کہ دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہے جنتیں، دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہے جنتیں، جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو، جس نے دیکھا ہے مدینہ، جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو۔ ایک سے سنیے گا، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یا رسول اللہ کچھ شعور بندگی دے دو، ہمیں بھی یا رسول اللہ کچھ شعور بندگی دے دو، ہمارے قلب کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو۔ اب سلیقہ مانگنے کا ہم گناہگاروں کو کہاں آقا، بس اتنی آرزو ہے اپنے در کی نوکری دے دو، بس اتنی آرزو ہے اپنے در کی نوکری دے دو۔ میں استقبالیہ خطبے کی طرف قبلہ شہزادہ غالِ شان تشریف فرمائے ہونے دعوت محبت دے رہا ہوں، اور قبلہ پیر صاحب کا خطاب ان کے بعد ہوگا، تو 2-3 منٹ ذرا مجھے برداشت کیجیے گا۔ یہاں یہ بات کہنا بالکل میں ضروری اپنے ضمیر کی آواز پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس دور حاضر میں ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہم نے موبائل خریدنا ہو تو 6 دوستوں کو لے کے جاتے ہیں، اور جو بھی کام کرنا ہو بڑے مشاورت سے کرتے ہیں، اور اگر ہمیں پیر پکڑنا ہو تو پھر بس جو دیکھا چلو۔ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے، باقاعدہ بزرگوں سے رابطہ کرنا چاہیے، پھر کسی شہر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے۔ ڈھونگ رچائے لوگ پھرتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے سردار کی 2 شعر سن لیں جو یہ ڈھونگ رچائے پھرتے ہیں۔ بڑی قسوٹی اس سردار نے بتائی ہے، ذرا کان کھول کے جملہ سنیے گا، پنجابی کا شعر ہے، ذرا سنیے گا۔ سردار کہتا ہے کہ ایک لت دے پارسی کھڑا بگلا، ویکھے جے کدے جنہیں ویکھے کبھی سبحان اللہ، کسی طریقہ بولو تو سینا تو سینا، کہندے نے ایک لت دے پارسی کھڑا بگلا، میں تے سمجھیا سی سادھو آ گیا ہے، ڈبا ہویا خاموشی دے بحر اندر، انج جاپتا سی جی میں منزل پا گیا ہے، اجلا تن تے بڑی معصوم صورت، پھرتی نا رحیم دے لا گیا ہے، جدو بیکی سردار کرتوتوں دی پیری ٹکیانو پھڑ کے کھا گیا ہے، جدو بیکی سردار کرتوتوں دی پیری ٹکیانو پھڑ کے کھا گیا ہے، جدو ویکھی سردار کرتوتوں دی ایک لت دے پارسی کھڑا بگلا، میں تے سمجھیا سے سادھو آ گیا ہے، ڈبا ہویا خاموشی دے بحر اندر، انج جاپتا سی جی میں منزل پا گیا ہے، اجلا تن تے بڑی معصوم صورت، پھرتی لا رحیم دے لا گیا ہے، جدو
देखी सरदार करतूत होती पैरी डिग्गिया नू फड़ के खा गया। इस हवाले से एक शेर और सुन लें, फिर अगला और आखिरी फैसला कुन शेर सुना देता हूँ। सूफी असगर लिखता है कि हर हर जख्म दे विच कीड़े, किस जख्म नू चीरा, राह पर भी हुन राह जन बन गए फुट गईयां तकदीरां। दिलां दे विच बुत हवसदा हत्थां विच तफसीरां, मैं जिस खुदू नू फोड़ के वेख्या उस दे विच लीरां। असल फकीर की पहचान सरदार ने बताई है कि क्या होती है। जरा कान धरे। सरदार कहता है कि फे फिक्र ते जिक्र ते सबर फाका, मैं की किया जरा सुभान अल्लाह के फिक्र ते सबर फाका, नुस्खा जो ते लई अक्सीर हुंदा है। मैं सुनिया ताक किनात कलंदरा तू जेड़ा करन और रोशन जमीर हुंदा है। फिर अगला काम किया, ये याद इलाही विच गुम होके अपना आप भुले हो पीर हुंदा है। ते करे रेर देवे मौत नू बदल हयात अंदर, हर हुक्म ओदा वांग तीर हुंदा है। जेड़ा सारियां मंजिलां कट गुजरे वलियां दस्या असल फकीर हुंदा है। जेड़ा सारियां मंजिलां कट गुजरे वलियां दस्या असल फकीर हुंदा है। हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और मुरीदों के लिए जो काम है ना वो सुन ले कि ना कोई बोल कवलड़ा बोल बैठी, हुंदे खसम नाराज बड़बोलियां दे। हाँ ये बड़ी मशहूर उबाई है, दोबारा सुनाने में कोई हर्ज नहीं है, जरा सुन ले। कहते ना कोई बोल कवलड़ा बोल बैठी, हुंदे खसम नाराज बड़बोलियां दे। बोली कांते कोयल दी दस्तिये, बड़े फर्क ने सजना बोलियां दे। और अगला जुमला बड़ा काबिल तवज्जो है कि जेड़ी खसम दी विच रजा चलन कम समर जांदे ओना बोलियां दे। जेड़ी खसम दी विच रजा चलन कम समर जांदे ओना बोलियां दे। ते उतड़ गईयां नू पैन सरदार तक्के, शर्मा वालियां नू हूटे डोलियां दे। हाँ शर्मा वालियां नू हूटे डोलियां दे। हजरत ये आपने 12 ये शेर सुना जो मैं अब सुनाने और आखिरी शेर, ये वाकई आखिरी शेर, और वो जरा आप तवज्जो फरमाएंगे कि शर्मा वालियां नू हूटे डोलियां दे। एवें संग ना संग दे नाल रल जा, एवें संग ना संग दे नाल रल जा, बाजू संग दे परदियां चोलियां नहीं। कई डोलियां डोल के डिग पईयां, शर्मा रदियां चढ़दियां डोलियां नहीं। तुमी रंग ले हाथ सुहागना दा ते मंदा कदी सुहागना बोलियां नहीं। तुमी रंग ले हाथ सुहागना दा मंदा कदी सुहागना बोलियां नहीं। ते कई गोलियां खान सरदार तक्के, कई गोलियां शाह ने पपोलियां ही नहीं। चिश्ती रहमुरामा के एक शेर सुनते चलिएगा। इस दौरे हाजिर में जो मामला तो अक्कासी करते हैं कि यूं तो क्या क्या नज़र नहीं आता, कोई उनसा नज़र नहीं आता। जो है आते नज़र नहीं है अपने, जो है अपना नज़र नहीं आता। और आँख रोती है फूट फूट कर, आँख वाला नज़र नहीं आता। झोलियाँ सबकी भर दी जाती हैं, देने वाला नज़र नहीं आता। ज़ेरे साया हम उनके रहते हैं जिनका साया नज़र नहीं आता। जनाब मोहतशम पीर काज़िम अली चिश्ती साहब। आपकी पीर साहब की तरफ लौट रहा हूँ और जनाब पीर मोहम्मद हनीफ चिश्ती साहब अपने ख्यालात के हवाले से हमारे दिलों को मुस्तफ़िज़ फरमाएंगे। एक शेर उन्हीं की नज़र है कि इल्म और इरफां के इन पहाड़ों पर बंद आँखों से चढ़ना आता हो। आदमी की किताब आदमी है, शर्त ये है कि पढ़ना आता हो। जनाब बड़ा एक अलमिया जो है वो आजकल के मौलवी है,
میں نے المیہ کا بات کیا اور آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے. اس دور کا المیہ خطاب نہیں ہو رہا، تقریریں ہو رہی ہیں. یہ ایک بزرگوں نے مجھے بتایا تھا کہ تصنیف جو ہوتی ہے نا، تصنیف کتاب جو لکھی جاتی ہے، وہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے مصنف میں کتنا دم ہے، اور تصنیف پڑھ کے پتہ چلتا ہے تقریر ایک فن ہے اور ہر فنکار اپنا فن پیش کرتا ہے. اور اس دور میں تو بہت بڑے لوگ فنکار ہیں. آخری مرحلہ ہے تبلیغ کا، وہ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے اور وہ ختم ہو گئی ہے. الحمدللہ یہ جماعت اہل سنت میں ایسے ہیرے خدا نے ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں کہ جو تبلیغ کا سلسلہ جاری جنہوں نے رکھا ہوا ہے. منظور فریدی صاحب پیچھے جا کے بیٹھ گئے. میں نے ایک شعر آپ کی نظر کرنا تھا اور میڈیا پہ آپ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جناب محترم شہزاد فرید چشتی صاحب کی بلاد تشریف لائے. حضرت کو دل کے تھا کرائن سے خوش آمدید کہتا ہے. سبحان اللہ کہیے گا ایک دفعہ. اس دور حاضر میں جو حکومتی سطح پہ ہو رہا ہے اور ہمارے حالات کی عکاسی چند شعر میں قبلہ شاہ جی، میں جانتا ہوں وقت نہیں ہے مگر یہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں. یہ بھی جانتا ہوں کہ وقت نہیں ہے، اور وہ حالات ایسے ہیں کہ مذہب کے رنگ دین کے آثار بیچ دیں. یہ مذہب کے رنگ دین کے آثار بیچ دیں، رہبر ہماری قوم کا کردار بیچ دیں. اگلا جملہ سنیے گا. میدان کارزار میں کچھ رہنمائے قوم اس بات پر مصر ہیں کہ ہتھیار بیچ دیں. اس بات پر مصر ہیں کہ ہتھیار بیچ دیں، اور حق بات آج جرم ہے، حق مانگنا گناہ. حق بات آج جرم ہے، حق مانگنا گناہ. ایسا کریں پھر جرت و اظہار بیچ دیں. ایسا کریں کہ پھر جرت و اظہار بیچ دیں. مانا کہ سخت ہیں بڑے حالات آج کل. ایسا بھی کیا ہوا کہ دستار بیچ دیں. ایسا بھی کیا ہوا کہ دستار بیچ دیں. اور اتنے خدا فروش نہیں ہو گئے جناب، اتنے خدا فروش نہیں ہو گئے جناب. حق اپنا دست جبر میں حقدار بیچ دیں. اور اپنی صفوں میں ایسے بھی کچھ ہیں موقع پرست لوگ، سودا کرے ضمیر کا اقدار بیچ دیں. اور جملہ سنیے گا کہ جو بیچتے ہیں خود کو اگر ان کا بس چلے، جو بیچتے ہیں خود کو اگر ان کا بس چلے، بیچا ہوا ضمیر کئی بار بیچ دیں. بیچا ہوا ضمیر کئی بار بیچ دیں. اور قیمت اگر ملے تو یہ دنیا پرست لوگ سارا وقار برسر بازار بیچ دیں. قیمت اگر ملے تو یہ دنیا پرست لوگ سارا وقار برسر بازار بیچ دیں. اور دیکھی ہیں ہم نے شیخ کی ساری ریاضتیں، دیکھی ہیں ہم نے شیخ کی ساری ریاضتیں. مطلب پڑے تو جبہ و دستار بیچ دیں. مطلب پڑے تو جبہ و دستار بیچ دیں. اور اللہ خیر ہو میرے دین کے رہنما، اب چاہتے ہیں کہ قبہ و مینار بیچ دیں. اب چاہتے ہیں کہ قبہ و مینار بیچ دیں. آخری شعر سن لیں. اب چاہتے ہیں کہ قبہ و مینار بیچ دیں. اور ڈر لگ رہا ہے مجھ کو نذیری کہ میرے بعد میت نہ میرے عزادار بیچ دیں. ڈر لگ رہا ہے مجھ کو نذیری میت نہ میرے عزادار بیچ دے. اور حضور علیہ السلام کی اس پاک محفل میں آپ تشریف لائے، میں ہزار بار خوش آمدید کہتا ہوا. اور یہ 11ویں شریف کا ماہانہ پروگرام انشاءاللہ یہ حضور قبلہ پیر سید مقبول حسین شاہ سبن شاہی قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لایا کریں گے. آپ بھی تشریف لائیے گا. علاقے کے مریدین احباب عقیدت مند، اور سالانہ محفل کا اہتمام کا بھی انشاءاللہ اعلان ہو جائے کرے گا. تو اب
اپنی محبتوں سے نوازتے ہوئے میں اس خطاب کی طرف لوٹ رہا ہوں کہ وہ یقیناً تبلیغ ہوگی، تقریر نہیں ہوگی، تقریر نہیں ہوگی، تبلیغ ہوگی، اور ہمیں بارگاہ سید الکونین تک لے کے جائیں گے۔ میں ملتمس ہوں سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب سیب آستانہ عالیہ نوشہرہ شریف اپنے خیالوں کو جالوں میں لے چلیں گے۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے ذوق سے کہیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ سارج کے منانائے جشن میلاد، سارج کے منانائے جشن میلاد، سارج کے منانائے جشن میلاد، سارج کے منانائے۔ ساڈے نبی دا